اردو وائس کی دنیا کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج سے اپنے اس چینل پہ ناول سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور آج اس ناول کی پہلی قسط آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے گا۔ تو چلیں پھر بڑھتے ہیں اپنے ناول کی پہلی قسط کی جانب۔ کراچی کی شام ہمیشہ عجیب سی ہوتی ہے، نہ مکمل خاموش نہ مکمل شور، بس ایک اداس سی ہوا جو دل کے اندر چھپے دکھوں کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ بارش کے بعد سڑکیں گیلی تھیں، آسمان پر بادل ایسے ٹھہرے تھے جیسے کسی نے وقت روک لیا ہو۔ اسی شہر کے ایک سادہ سے محلے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، نہ زیادہ امیر نہ زیادہ غریب۔ اس گھر میں خواب بہت بڑے تھے۔ کچن میں برتن کی آواز آ رہی تھی، چولہے پر دال پک رہی تھی اور کچن میں کھڑی تھی عائزہ، ہلکی گلابی شلوار قمیض، بال سادہ سی چوٹی میں بندھے ہوئے، چہرے پر معصومیت، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ وہ اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگتی تھی۔ عائزہ ذرا پانی دینا، یہ آواز تھی اس کی بڑی بہن ہیرا کی۔ ہیرا گھر کی سب سے سمجھدار اور ذمہ دار لڑکی تھی، ٹیوشن پڑھا کر گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ عائزہ نے فوراً گلاس بھر کر دیا۔ آپ تھک گئی ہوں گی باجی، میں کر لیتی ہوں نا کام۔ ہیرا مسکرائی، تم کب تک سب کچھ کرتی رہو گی؟ پاگل کبھی اپنے لیے بھی سوچ لیا کر۔ عائزہ ہلکا سا ہنسی، میرے لیے کیا ہے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ اتنے میں دوڑتی ہوئی ایک چھوٹی سی آواز آئی۔ عفیہ، یہ اس کی سب سے چھوٹی بہن مناہل تھی، شرارتی، باتونی اور گھر کی جان۔ وہ آ کر عائزہ سے لپٹ گئی۔ عفیہ، آج پھر آپ میری چوٹی بنائیں گی نا؟ امی تو ہمیشہ ٹیڑھی بناتی ہیں۔ عائزہ نے ہنس کر اس کے گال کھینچے۔ اچھا، میری گڑیا بنا دوں گی۔ ڈائننگ روم میں ان کی امی خاموش تھیں، ہاتھ میں ایک پرانا سا بجلی کا بل، آنکھوں میں فکر۔ ہیرا، اس مہینے پھر بل زیادہ آ گیا۔ گھر میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہیرا نے نظریں جھکا لیں۔ امی، میں 2 اور بچوں کو ٹیوشن پڑھا لوں گی، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عائزہ یہ سب سن رہی تھی، اس کا دل جیسے دبنے لگا۔ وہ سوچنے لگی، کاش جلدی سے پڑھائی مکمل کر کے جاب کر لوں، کاش میں امی کا بوجھ کم کر سکوں، کاش ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ رات کو سب سو گئے لیکن عائزہ جاگ رہی تھی۔ وہ چھت پر آ کر آسمان دیکھ رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، دور کہیں اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ، بس گھر والوں کو خوش رکھنا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گال پر بہہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن حالات ہمیشہ خواب سے بڑے نکلتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، شاید میری زندگی میں محبت یا خوشیاں نہیں، بس ذمہ داریاں لکھی ہیں۔ اسے کیا پتا تھا کہ اسی شہر کراچی میں کوئی اور بھی ہے جو بے سکون ہے، جس کی زندگی بھی ادھوری ہے، اور قسمت جلد ہی ان دونوں کی کہانی کو ایک دھاگے میں باندھنے والی ہے۔ ہوا تیز ہوئی اور چھت پہ رکھا پرانا فوٹو فریم گر کر ٹوٹ گیا۔ عائزہ چونک گئی، شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے اور اس کے دل میں اچانک ایک انجان سا خوف اتر آیا، جیسے زندگی بدلنے والی ہو، جیسے کچھ ہونے والا ہو جو اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔